بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیاں شادی کیوں کرتی ہیں؟ ایک ٹیچر نے 3 لڑکیوں سے پوچھا، لڑکی شادی کیوں کرتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر شوہر کے گھر کو ترجیح کیوں دیتی ہے؟ وہاں پر موجود 3 لڑکیوں میں سے پہلی لڑکی بولی، میں شادی کرنا اس لیے پسند کرتی ہوں کہ گھر کی مالکہ بنوں گی اور میرا بھی ایک مقام ہوگا۔ لڑکی جب تک اپنے باپ کے گھر پر رہتی ہے اس کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ ہمیشہ اطاعت گزار رہتی ہے، اس کی اطاعت کوئی نہیں کرتا۔ دوسری نے کہا، سب سے بری چیز جو مجھے اپنے ابا جان سے جدائی پر آمادہ کرتی ہے یہ ہے کہ زرق برق لباس اور بیش قیمت زیورات پہن کر اپنی سہیلیوں میں فخر کر سکوں گی، یہی وجہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی۔ تیسری نے اظہار خیال کیا کہ میں شادی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر کا گھر دوسرے تمام گھروں کے مقابلے میں اس لیے پسند ہے کہ میں وہاں غلامی کا لباس اپنی گردن سے اتار کر آزادی کا سانس لے سکوں گی۔ ٹیچر نے جواب دیا، لڑکیوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم میں ایک کا جواب بھی خالی از خطا نہیں۔ تم میں سے پہلی خود سری اور خود پرستی کے جذبے کے تحت شادی کرنا چاہتی ہے، دوسری اس رشتے سے اس لیے دلچسپی رکھتی ہے کہ وہ اس کے واسطے زینت و آرائش و نمائش کی بساط بچھائے گا، اور تیسری شخصی آزادی اور والدین کی قید سے چھٹکارا پانے کا تنہا ذریعہ سمجھتی ہے۔ پہلے جواب کی غلطی یہ ہے کہ جو لڑکی باپ کے گھر اپنی حیثیت نہیں بناتی وہ شوہر کے گھر میں بھی کوئی مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتی، اور نہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس لڑکی کا اپنے باپ کے گھر میں وجود یا عدم وجود زار ہو اور جس لڑکی کی جدائی گھر والے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہرگز کسی اہمیت کی مالک نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو لڑکی اپنے باپ کے گھر کا خیال رکھتی ہو، اس کے بنانے سنوارنے میں اپنی راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے نزدیک ایک بلند مقام پر فائز رہتی ہے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی ہے، ایسی لڑکی جب ودا ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کے دل شدت غم سے چمٹے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ اس میں ایسا خلا چھوڑتی ہے جسے پر کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اس تجربہ اور تعلیم سے متضاد ہے جو وہ اپنے باپ کے گھر میں گھر کی دیکھ بھال اور خدمت سے حاصل کرتی۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا، میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ مجھے اپنے میں کوئی اس کا قائم مقام دکھائی نہیں دیتا۔ اور ایک اور دولت مند شخص کا اپنی بیٹی کے متعلق قول ہے کہ اگر مجھے اپنی دولت اور بیٹی میں کسی کا انتخاب کے لیے کہا جائے تو میں دولت کو چھوڑ دوں گا اور اپنی بیٹی کو قبول کر لوں گا۔ ان حالات میں جو لڑکی اس لیے شادی کرنا چاہتی ہے کہ اس کو میکے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے واسطے ہی بہتر ہے کہ وہ شادی نہ کرے، کیونکہ بیوی بننے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکے گی۔ دوسرے جواب کی غلطی یہ ہے کہ جو لڑکی زرق برق بیش قیمت زیورات اور نمود و نمائش کی امید میں شادی کرتی ہے، اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ یہ چیزیں اس قدر و قیمت سے خالی ہیں جو وہ اپنے ذہن میں ان سے وابستہ کیے بیٹھی ہے۔ اس لیے جو لڑکی اس مقصد کے تحت شادی کرتی ہے وہ زندگی کے زوال پذیر نمائش پہلوؤں سے چمٹ کر حقیقی عزت و شرف سے اپنے تئیں محروم کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی کو اپنے شوہر کی دولت و ثروت سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے جب اس کی اپنی زندگی بختی و بدبختی میں ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ شوہر دولت سے پائی جائے تو محتاج ہو جائے گی اور شوہر کی محتاجی اسے بھی بدحالی کے غار میں دھکیل دے؟ سب سے بڑی چیز جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اعلیٰ تربیت ہے، خوش بختیوں کی بنیاد اور زندگی کی ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے اور ان لباس و زیورات کی طرف دیکھنے سے پہلے جو قائم و دائم اخلاق کے برعکس آنی و فانی ہیں، اپنے وطن اور اپنے گھر کے فرائض کو پہچانے۔ 10 5 نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں
کہ جس لڑکی نے ذہنی آسودگی کو مالی آسودگی پر ترجیح دی وہ کامیاب و کامران ہوئی، اور جس لڑکی نے مال و فراغت کو ذہنی فراغت پر مقدم سمجھا اس کی ساری زندگی مایوسی اور محرومی کا شکار ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی لڑکی نے جذبات کی صحیح قدر پہچانی اور دوسری لڑکی نے بری تربیت کے زیر اثر نہیں جھٹلایا۔ تیسری لڑکی کی غلطی یہ ہے کہ وہ شتر بے مہار ہونے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں اس پر واضح کیے دیتی ہوں وہ صریحاً غلطی پر ہے، کیونکہ اس پر شوہر کی اطاعت فرض کی گئی ہے۔ اسے اپنے والدین کی حکومت سے نکل کر اپنے شوہر کی حکومت میں جانا ہے۔ آزادی کی کچھ حدود ہیں جنہیں پھاندنا کسی طرح جائز نہیں۔ کیسی حیرت کی بات ہے کہ لڑکی اپنے باپ یا اپنے شوہر کی نگرانی کو اپنے لیے قید سمجھے۔ مشیت الہی نے طے کر دیا ہے کہ مرد عورتوں پر بالادست ہیں، اور یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس کے متعلق خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، اور تم کبھی اللہ کے قانون کو بدل نہ پاؤ گے۔ لڑکی اپنے باپ کے گھر ہو یا اپنے شوہر کے گھر اس کا ایک جزو ہوتی ہے، اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ گھر کے اصول و قوانین کی اس طرح اطاعت کرے جس طرح وہ ملکی قوانین کی اطاعت کرتی ہے۔ اب کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کی غلطی واضح کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے شادی کا حقیقی مقصد معلوم کرنا چاہتی ہو تو لو سنو۔ لڑکی کی شادی کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پہلوؤں میں رہے جو اس کی حفاظت کرے، زندگی کی مضرتوں کو دور کرے اور اس کی منفعتوں سے بہرہ یاب ہونے میں اس کا معین و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، اور یہ کہ لڑکی اپنے ملک کے لیے صالح اولاد پیدا کرے جس سے ملک کو نفع پہنچے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس اعتبار سے شادی کمزور لڑکی کے لیے ایک سچا اور طاقتور دوست فراہم کرتی ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ مرد کو ایک ایسی رفیقہ سے نوازتی ہے جو زندگی کے بوجھ کو اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹورتی ہے اور اس کی راحت و مسرت کے لیے کوشاں ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کر ان بچوں کو پالتے پوستے ہیں جو ان کے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہوتے ہیں، اور جن سے بڑھ کر اس دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ شادی نام ہے آلات موسیقی کی جھنکار کا، شادی کی رات جملہ عروسی کے آراستہ کیے جانے، ریشمی لباس اور زیورات سے آراستہ ہونے کا قیمتی جہیز، سونے چاندی کے برتنوں اور اس قسم کی دوسری جھوٹی نمود و نمائش کے اہتمام و انصرام کا، حالانکہ شادی کی عنایت ایک نئے گھر کا آغاز اور اس کے معاملات کی تنظیم ہے، اور یہ دونوں چیزیں غیر معمولی اہتمام، حکیمانہ تدبر اور صائب نظر کے طلبگار